آخری خلیج قسط نمبر 4۔ اجلاس ختم ہونے کے بعد زرکسیز اپنے دیگر ریاستی امور میں مشغول ہو گیا۔ شام کے سائے گہرے ہوتے ہوتے رات میں ڈھل چکے تھے۔ اس کے دل و دماغ میں بے سکونی اور شدید اضطراب برپا تھا۔ اپنے بستر پر جانے کے بعد بھی اس کا ذہن اجلاس میں پیش آنے والی صورتحال ہی میں الجھا ہوا تھا۔ ارتبانس کا بااعتماد انداز اور داریوش کے آخری کلمات دماغ کے کوڑوں پر شدت سے دستک دے کر بے-تابی میں مزید اضافہ کرنے لگے۔ بنیادی طور پر وہ عہد حکومت کے اس ابتدائی موڑ پر قوت فیصلہ میں قدرے کمزور ثابت ہو رہا تھا۔ مخالف سمجھ سے کسی بھی مضبوط رائے یا تاثیر سے اس کا ذاتی ارادہ کمزور ہونے لگتا۔ اس وقت بھی وہ طویل سوچ بچار کے بعد داریوش کے آخری الفاظ کی باز گشت سے مغلوب ہو گیا۔ اس نے یہ حقیقت تسلیم کر لی کہ یونان کے خلاف لشکر کشی کرنا اس کے لیے مفید ثابت نہیں ہوگا۔ اس فیصلے پر پہنچتے ہی زرکسیس کے اعصاب پرسکون ہو گئے اور چند لمحوں میں ہی وہ گہری نیند کے ہم آغوش ہو گیا۔ رات کے کسی پہر اس کے منتشر ذہن اور دباؤ زدہ لاشعور نے ایک طویل القامت اور خوبرو آدمی کا حوالہ خواب کی صورت میں پردہ تصور پر پیش کر دیا۔ او فارسی، یہ تم نے کیا حماقت کر دی؟ میں نے ایسا کیا کر دیا؟ میں عظیم بادشاہ ہوں، مجھ سے کوئی غلطی نہیں ہو سکتی۔ اس نے خود کو کہتے ہوئے سنا، تم نے اپنا ارادہ بدل کر بہت بڑی غلطی کر دی ہے۔ تمہیں فارسیوں کو فوج اکٹھی کرنے کا حکم دینے کے بعد یونان پر چڑھائی کرنی ہی ہوگی۔ اس فیصلے میں مزید کوئی تبدیلی نہ کرنا۔ دن کے بعد کیا جانے والا فیصلہ ہی بہترین تھا، تمہیں اسی پر قائم رہنا ہوگا۔ سفید پوش شعلہ یہ کہہ کر تحلیل ہو گیا۔ اگلی صبح بیدار ہوتے ہی زرکسیس کو اپنا خواب یاد آیا، لیکن اس نے کسی سے بھی تذکرہ کرنا مناسب خیال نہ کیا۔ گزشتہ روز اجلاس میں شامل افراد کو ایک بار پھر طلب کر لیا گیا۔ اس نے دھیمے انداز میں گفتگو کا آغاز کرتے ہوئے کہا، اے اہل فارس، میں نے اپنا ارادہ تبدیل کر دیا ہے۔ اپنے دور حکومت کے اس ابتدائی دور میں مجھے ایسے خطرات مول لینے سے ہی گریز کرنا چاہیے۔ میں جنگ کے لیے مشورہ دینے اور اپنا ساتھ فراہم کرنے والے افراد کے خلوص کی قدر کرتا ہوں۔ ارتبانس کا مشورہ بھی اس کے رشتے کی طلب اور تجربات کا نچوڑ تھا۔ اس کے رد عمل میں میرے جوان خون کا ابلنا سراسر غلطی تھی۔ میں نے ارتبانس کے بارے میں جو بھی باتیں کی وہ اس کی بزرگی کے شایع نشان نہیں تھی۔ میں اپنی غلطی تسلیم کرتے ہوئے اس کے مشورے پر عمل کرنے کا اعلان کرتا ہوں۔ یونان کے خلاف مہم جو ملتوی کر دینا ہی بہتر ہوگا۔ میں اپنے عوام کو کسی بھی اذیت میں مبتلا نہیں کرنا چاہوں گا۔ زرکسیس کے اس نئے اعلان پر دربار میں کھلبلی پیدا ہو گئی۔ ماردونیس، اومانا کریتس اور دیمارس جیسے افراد کو اپنے سبھی خواب ملیہ میٹ ہوتے دکھائی دینے لگے۔ ارتبانس جیسے معاملہ فہم اور مدبر درباریوں کے لیے نوجوان بادشاہ کی یہ فراست بے حد خوشائند تھی۔ اس اجلاس کے بعد معمولات زندگی ایک بار پھر رواں ہو گئے۔ زرکسیس اب قدرے پرسکون تھا۔ فارسی عوام کا قدموں میں گر کر شکریہ ادا کرنے کا انداز اسے ہوا میں اڑا رہا تھا۔ سرشار دل و دماغ نے نیند بہت جلد اس پر مہربان ہو گئی۔ لاشعور نے ایک بار پھر اپنی کار فرمائی دکھائی اور اسے خواب میں وہی شبیہ ہوا میں مولک نظر آنے لگی۔ اس کے تیور بہت خطرناک محسوس ہو رہے تھے۔ او ابن داریوش، تم نے میرے الفاظ کو نظر انداز کرتے ہوئے اپنے عوام اور درباریوں کے سامنے یونانی مہم کے خاتمے کا اعلان کیسے کر دیا؟ مجھے ایسا کرنا ہی دانشمندی محسوس ہوا۔ زرکسیس نے خود کو کہتے ہوئے پایا، ایک بات اچھی طرح جان لو کہ یہ جنگ تمہاری بقا کے لیے بہت ضروری ہے۔ یونانی کو سزا نہ دینا تمہارے لیے مہلک ثابت ہوگا۔ میری بات پر سنجیدگی سے عمل نہ کیا تو جس طرح مختصر عرصے میں تمہیں طاقت اور اثر و رسوخ ملا ہے، اس سے بھی کم وقت میں بھیانک زوال تمہارا مقدر بن جائے گا۔ شبیہ کا انداز اور الفاظ اس قدر سخت تھے کہ زرکسیس خوفزدہ ہو کر بستر پر اچھل بیٹھا۔ اس کے جسم کا ہر ایک مسام پسینہ اگل رہا تھا۔ اس نے فوری طور پر قاصد کو بھیج کر ارتبانس کو بلا بھیجا۔ وہ بھی اس وقت بے وقت طلبی پر پریشانی اور قدر خوف میں مبتلا ہو گیا، تاہم اس حکم کی خاموشی سے تکمیل کیے بنا کوئی چارہ بھی نہ تھا۔ ارتبانس، میں نے تمہیں اس وقت ایک اہم ترین موضوع پر گفتگو کے لیے طلب کیا ہے۔ زرکسیس نے بے چینی سے کہا، حکم کیجیے میرے آقا، میں ہر وقت آپ کی خدمت کے لیے تیار ہوں۔ اس نے اپنے دھڑکنوں پر قابو پاتے ہوئے جواب دیا، میں نے تمہارے بہترین مشورے کے جواب میں برے الفاظ بول کر حماقت کی تھی۔ اپنی اس عجلت اور جذباتیت پر مجھے شدید خلش محسوس ہوئی۔ رات بھر سوچنے کے بعد تمہاری معاملہ فہمی اور فراست سے قائل ہو کر میں نے جنگ نہ کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ آپ کا یہ فیصلہ نہایت ہی احسن ہے میرے بچے، ارتبانس نے مسکرا کر کہا، لیکن اس وقت صورتحال تبدیل ہو چکی ہے۔ اب میں شدید خواہش کے باوجود اس فیصلے پر عمل نہیں کر سکتا۔ میں نے جب سے ارادہ تبدیل کیا ہے، ایک خواب مجھے مسلسل خوفزدہ کر رہا ہے۔ کیسا خواب؟ یہ محض اتفاق بھی تو ہو سکتا ہے۔ وہ چونک گیا۔ نہیں، یہ کوئی اتفاق نہیں۔ خدا کو میرا نیا ارادہ پسند ہی نہیں آیا، اس لیے تو مجھے دھمکیاں دی جا رہی ہیں۔ زرکسیس کے چہرے پر سراسیم کی بازیں تھی۔ اپنے آپ کو پرسکون رکھو میرے بیٹے۔ ارتبانس نے اس کا کندھا تھپ تھپایا۔ اس الجھن سے نجات کے لیے صرف تم ہی میری مدد کر سکتے ہو، اس نے بے چینی سے کہا۔ میں ہر ممکن طریقے سے آپ کی مدد کے لیے تیار ہوں میرے بیٹے۔
اگر یہ خواب واقعی خدا کا پیغام ہے اور اس کی حقیقی رضامندی یہی ہے کہ فارسی لشکر یونان پر دھاوا بول دے، تو تم بھی یہی خواب دیکھو گے۔ تم ایسا کرو کہ میرا لباس پہن لو اور ایک بار تخت پر بیٹھنے کے بعد میرے بستر پر جا کر سو جاؤ۔ زرکسیس نے چچا کو نئی راہ سجائی۔ میں شاہی تخت پر بیٹھنے کے قابل نہیں ہوں بادشاہ معظم، یہ تاب مجھ میں ہرگز نہیں۔ وہ جس ہونے لگا۔ تمہیں میرے لیے نہ صحیح لیکن فارسی سلطنت کی عظمت کی خاطر یہ کام کرنا ہی ہوگا ارتبانس۔ اگر تم نے اس کی حامی نہ بھری تو میں یہی سمجھوں گا کہ دربار میں ہونے والی تلخ کلامی پر اب بھی مجھ سے رنجیدہ ہو۔ زرکسیس مصر ہوا۔ اگلے چند لمحوں میں ہر ممکن طریقے سے اس کا بھرپور جذباتی استحصال کرنے لگا۔ زرکسیس میرے بچے، تم بذات خود ایک دانشمند انسان ہو۔ وہ پیشانی مسلتے ہوئے بولا، اچھے مشورے پر غور کرنے کا ظرف بھی تمہارے کردار کی نمایاں خوبی ہے۔ مجھے محض یہ عدم اطمینانی تھی کہ کہیں متعصب اور کم فہم لوگوں کے مشورے تمہیں تباہی کی طرف دھکیل نہ دیں۔ تم درست کہہ رہے ہو، دربار میں کچھ لوگ کسی بھی صورت میں یونان کی تباہی دیکھنا چاہتے ہیں۔ مجھے تمہارے سوا اور کسی پر اعتبار نہیں۔ میں جانتا ہوں کہ صرف تم ہی میرے سچے خیر خواہ اور ساتھی ہو۔ زرکسیس نے جلدی سے کہا۔ وہ چچا کی تابع داری اور خوشامد سے اسے اپنے حق میں موم کر لینا چاہتا تھا۔ کم ظرف مشیر سمندر میں ہلچل مچانے والی اس ہوا کی مانند ہوتے ہیں جو اسے اپنی فطرت کے مطابق رہنے نہیں دیتے۔ ارتباس اسے سمجھایا، جہاں تک میری ذات کا تعلق ہے تو مجھے تمہاری لعنت ملامت نے وقتی اذیت ضرور دی، لیکن میرے لیے زیادہ تکلیف دہ بات یہ تھی کہ فارسیوں نے غرور اور انکساری کی دو راہوں میں ذاتی فائدے کے لالچ میں تمہیں غلط مشورہ دیا۔ مہم ترک کرنے کے خواب سے الوہیت کا کوئی تعلق نہیں۔ میں نے تم سے زیادہ عمر کی نقدی خرچ کی ہے۔ میرا تجربہ جانتا ہے کہ اس دماغ کی نگری میں منڈلانے والے خوابوں کی حقیقت محض اتنی ہوتی ہے کہ آدمی دن بھر جو کچھ سوچتا ہے وہی رات کے خواب بن کر دکھائی دینے لگتا ہے۔ گزشتہ کئی روز سے ہم اسی مہم کے بارے میں بات کرتے رہے ہیں۔ اس صورتحال میں ایسی شبیہ دکھائی دینا کوئی انہونی بھی نہیں۔ میرے دل میں پیدا ہونے والے وسوسے کا اختتام اتنی آسانی سے ممکن نہیں۔ زرکسیس نے دو ٹوک انداز میں کہا، تم بے جا ضد کر رہے ہو بیٹے۔ ذرا سوچو کہ وہ شبیہ مجھے اپنے کپڑوں اور بستر پر بھی نظر آ جائے گی۔ تمہارا لباس اور بستر استعمال کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اگر اس ویلے کا تعلق الوہیت سے ہے تو اتنی بیوقوف تو ہرگز نہ ہوگی کہ مجھے تمہارے کپڑوں میں پہچان ہی نہ سکے۔ وہ متانت سے بولا، وہ خدائی کا پیغام تھا ارتباس۔ اب صرف یہ دیکھنا ہمارا کام ہے کہ اس پیغام کے دیگر مقاصد کی نوعیت کیا ہے۔ اگر تم نے اس کام کی حامی نہ بھری تو میں کوئی انتہائی قدم اٹھانے پر مجبور ہو جاؤں گا۔ زرکسیس کے اصرار کو ٹالنے کے ارتباس غیر سنجیدگی سے اس کا لباس پہن کر شاہی تخت پر کچھ دیر بیٹھا اور پھر بستر میں جا لیٹا۔ اب یہ اتفاق تھا یا لاشعور کی کرم فرمائی کہ ارتباس کو بھی نیند کے دوران وہی خواب نظر آیا۔ سفید پوش شبیہ نے اس کے جس پر مولک ہو کر کہا، تو تم وہ شخص ہو جس نے زرکسیس سے خونی رشتے کی محبت میں اسے یونان پر حملہ کرنے سے روکنے کی کوشش کی۔ تمہیں بہت جلد اس ناپاک جسارت کی قیمت ادا کرنی ہوگی۔ تم نے تقدیر میں لکھی جا چکی حقیقت کی راہ میں رکاوٹ بننے کی کوشش کی ہے۔ جہاں تک زرکسیس کا معاملہ ہے تو اسے بھی واضح طور پر بتا دیا گیا ہے کہ اگر اس نے میرا حکم ماننے سے انکار کیا تو اس کا انجام کیا ہوگا۔ ارتباس کو یکدم ایسا محسوس ہوا کہ شبیہ نے دھمکی دینے کے ساتھ اس کی آنکھوں کو سرخ گرم سرائیوں سے جلانے کی کوشش کی ہے۔ اس کے جس پر لرزہ طاری ہو گیا، وہ خوف کے عالم میں بستر سے اچھلا اور زرکسیس کی جانب بڑھ گیا۔ اسے سارا خواب سناتے ہوئے ارتباس کے اوسان خطا ہو رہے تھے۔ میری ان عمر رسیدہ آنکھوں نے بہت سی طاقتور سلطنت کو کمزوروں کے ہاتھوں نیست و نابود ہوتے دیکھا ہے۔ اسی وجہ سے میں تمہیں جوانی کے جوش میں بہکنے سے روکنا چاہتا تھا، کیونکہ مجھے علم ہے کہ اپنی مملکت سے زیادہ کی ہوس کرنا بہت مہلک غلطی ہے۔ میں نے ماضی میں داریوش سمیت کئی فارسی بادشاہوں کو ایسی غلطیاں کرتے دیکھا ہے۔ انہی سب باتوں کے پیش نظر میری خواہش تھی کہ اگر تم پرامن طریقے سے اپنی سلطنت کی حدود میں حکومت کرتے رہے تو مورخ یقیناً تمہیں بہت خوش قسمت قرار دے گا، لیکن میں غلط تھا میرے بچے۔ یہ حکم تو واضح طور پر آسمانوں سے نازل ہوا ہے۔ خدا کی بھیجی ہوئی ایک آفت یونانیوں پر نازل ہونا تقدیر کی منشا ہے۔ میرے اپنے خیالات میں تبدیلی کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ تم بھی اہل فارس کو خدا کی رضا سے آگاہ کر کے سابقہ حکم پر عمل کی ہدایت جاری کر دو۔ میں یقیناً ایسا ہی کروں گا ارتباس۔ زرکسیس پرعزم تھا۔ ایک بات کا خیال رکھنا بیٹے، کہیں خدا کی عنایت کسی کوتاہی یا کاہلی کے باعث ضائع نہ ہو جائے۔ ارتباس بھی خوفزدہ ہو چکا تھا۔ رات کا بقیہ سفر طے کرنا دونوں کے لیے مشکل ہو رہا تھا۔